بخل کی مذمت میں آثار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے جنت عدن پیدا کی تو اس سے ارشاد فرمایا تو آراستہ ہو جاؤ، وہ آراستہ ہوئی۔ پھر فرمایا اپنی نہریں ظاہر کر۔ اس نے چشمہ سلسبیل، چشمہ کافور اور چشمہ تسنیم ظاہر کیے۔ ان چشموں سے جنت میں شراب، شہد اور دودھ کی نہریں نکل کر بہیں۔ پھر فرمایا اپنی کرسی، تخت، زیور، لباس اور حور عین ظاہر کر۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر فرمایا اب کچھ بات کر۔ جنت عدن نے کہا مجھ میں رہنے والا شخص خوش نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی عزت کی قسم میں بخیل کو جنت میں جگہ نہیں دوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ام البنین کہتی ہیں بخیل پر لعنت ہے۔ اگر بخل لباس ہوتا تو میں کبھی اسے نہ پہنتی، اگر راستہ ہوتا تو کبھی اس پر نہ چلتی۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مال دینے میں ہمیں بھی وہی تکلیف پیش آتی ہے جو بخیلوں کو ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ صبر سے کام لیتے ہیں۔ محمد ابن المنقدر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی برائی چاہتا ہے، اس کی باغ دوڑ خود اس کے بروں کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی روزی بخیلوں میں دے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ خوشحال لوگ اپنے مال کو دانتوں میں دبا کر رکھیں گے، حالانکہ انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 237۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شح یعنی بخل سے زیادہ سنگین مرض ہے، اس لیے کہ شحیح وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے مال پر بھی بخل کرے اور یہ چاہے کہ دوسرے کا مال بھی کسی کو نہ ملے، اپنا مال بھی روکتا ہے اور دوسرے کو دیتے ہوئے دیکھ کر بھی کڑتا ہے، اور بخیل وہ ہے جو اپنے مال میں بخل کرے۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم نہیں جھوٹ اور بخل میں سے کون سی خصلت دوزخ میں سب سے نیچے جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نوشیرواں کے پاس ہندوستان کا ایک دانشور اور روم کا ایک فلسفی دونوں آئے۔ نوشیرواں نے دانشور سے کچھ کہنے کی درخواست کی۔ دانشور نے کہا سب سے اچھا شخص وہ ہے جس میں سخاوت پائی جائے، غصے کے وقت باوقار ہو، جو بات کہے سوچ کر کہے، عظمت و عزت کے باوجود متواضع ہو۔ فلسفی نے کہا جو بخیل ہوتا ہے اس کے مال کا وارث اس کا دشمن ہوتا ہے، ناشکرے کو اس کے مقاصد میں بہت کم کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جھوٹے قابل مذمت ہیں، چغل خور حقیر ہو کر مرتے ہیں، جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 8، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ ضحاک اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اغلال سے بخل مراد ہے، یعنی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دیا، اب انہیں ہدایت کا راستہ نظر نہیں آتا۔ کعب کہتے ہیں کہ ہر صبح 2 فرشتے بآواز بلند یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ بخیل کا مال جلد تباہ کر اور خرچ کرنے والے کے مال کا عوض جلد عطا فرما۔ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک اعرابی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں شخص میرے نگاہوں میں حقیر ہو گیا کیونکہ دنیا اس کی نظروں میں عظیم ہے، اور کسی سائل کا سامنے آنا اسے ایسا لگتا ہے گویا ملک الموت آ گیا ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بخیل منصف نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ لے گا یا زیادہ لینے کی کوشش کرے گا، اس ڈر سے کہ کہیں میں نقصان میں نہ رہ جاؤں، جس کی حالت یہ ہو اس کی امانت داری پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں سخی کبھی اپنا پورا حق نہیں لیتا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں عرف بعدہ وعرض عن بعد، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 3۔
تھوڑی سی بات تو بتلا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ حافظ کہتے ہیں کہ صرف 3 لذتیں باقی رہ گئی ہیں، بخیلوں کو برا کہنا، بھنا ہوا گوشت کھانا اور خارش زدہ جسم کو کھجانا۔ بشر ابن الحرث کہتے ہیں کہ بخیل کو برا کہنا غیبت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے فرمایا اس صورت میں تو بخیل ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احیاء العلوم کے نسخوں میں اسی طرح مذکور ہے۔ عراقی نے بھی اس کی تخریج نہیں کی اور نہ شارح احیاء العلوم نے اس کا ذکر کیا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کی تعریف کی گئی کہ بڑی عبادت گزار ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات بھر نماز کے لیے قیام کرتی ہے، تاہم اس میں کچھ بخل بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تب اس میں اچھائی کی کون سی بات ہے؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب آفات اللسان میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بشر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور بخیلوں سے ملنے میں تو اہل ایمان کے قلوب تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دلوں میں صرف سخیوں کی محبت ہوتی ہے اگرچہ وہ بدکار ہی کیوں نہ ہو، اور بخیلوں سے نفرت ہوتی ہے اگرچہ وہ نیک ہی کیوں نہ ہو۔ ابن المعتز کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال میں زیادہ بخیل ہوتا ہے وہ اپنی عزت میں بڑا سخی ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام نے ابلیس کو اس اصل صورت میں دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تجھے لوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے اور سب سے زیادہ کون مبغوض ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے سب سے زیادہ بخیل مومن پسند ہے اور سب سے زیادہ فاسق سخی ناپسند ہے۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی۔ اس نے کہا اس لیے کہ بخیل اپنے بخل کی بنا پر مجھے گمراہ کرنے کی مشقت سے بچا دیتا ہے، اور فاسق سخی کے بارے میں مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت قبول نہ کر لے۔ پھر وہ رخ پھیر کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ اگر یہ سوال یحییٰ علیہ السلام نے کیا ہوتا تو میں جواب نہ دیتا۔ بخیلوں کے قصے۔ بصرے میں ایک مالدار بخیل رہتا تھا۔ کسی پڑوسی نے اس کی دعوت کی اور انڈوں کے ساتھ پکا ہوا قیمہ کھانے کے لیے پیش کیا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ کھانا کھایا اور بار بار پانی پیا، یہاں تک کہ پیٹ پھول گیا اور اس قدر تکلیف ہوئی کہ موت کے فرشتے نظر آنے لگے۔ جب معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا، حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے کہا اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں، تمہیں قے کر دینی چاہیے۔ بخیل نے کہا میں مرنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن جو بہترین کھانا میں نے کھایا ہے اسے قے کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں آیا، وہ انجیر کھانے میں مشغول تھا۔ اعرابی کو دیکھ کر اس نے انجیر پر کپڑا ڈال دیا اور اعرابی سے کہا قرآن پاک میں سے کچھ پڑھو۔ اس نے یہ آیت پڑھی والزیتون وطور سینین۔ اس شخص نے کہا تم نے اس آیت کا لفظ والتین کیوں نہیں پڑھا، وہ کہاں ہے؟ اعرابی نے جواب دیا وہ تمہاری چادر کے نیچے ہے۔ یاد رہے عربی میں انجیر کو تین کہتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے کسی بھائی کو مدعو کیا اور شام تک روکے رکھا، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ شخص بھوک سے بےتاب ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر جنونی حرکتیں کرنے لگتا۔ میزبان نے ستار اٹھایا اور مہمان سے پوچھا تمہیں کون سی آواز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا دیگچی میں گوشت بھننے کی آواز۔ محمد ابن یحییٰ برمکی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انتہائی بخیل تھا۔ اس کے ایک مخصوص قرابت دار سے کسی شخص نے اس کی دسترخوان کی کیفیت دریافت کی۔ اس نے جواب دیا اس کا دسترخوان 4 انگشت کا ہے اور پیالے اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں گویا خشخاش کے دانوں سے بنائے گئے ہیں۔ سائل نے پوچھا آخر اس دسترخوان پر کون کھاتا ہے؟ اس شخص نے کہا مکھیاں ضرور کھاتی ہیں۔ سائل نے کہا آخر تم ابن یحییٰ برمکی کے مخصوصین میں سر فہرست ہو، اس کے باوجود تمہارے کپڑے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے ہیں اور تمہارے چہرے پر ناآسودگی نمایاں ہے۔ اس نے جواب دیا میرے کپڑے اس لیے پھٹے ہوئے ہیں کہ انہیں سینے کے لیے سوئی میسر نہیں ہے۔ اگر محمد ابن یحییٰ کو سوئیوں کا بھرا ہوا بغداد سے نوبت تک وسیع ایک محل مل جائے، اب بالفرض حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص سینے کے لیے ایک سوئی مانگنے کے لیے آ جائیں جو پیچھے سے پھٹ گئی تھی، وہ ہرگز نہ دے۔
مروان ابن حفصہ بھی اسی پائے کا بخیل تھا۔ حد یہ ہے کہ وہ اپنے اسی بخل کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اگر کبھی گوشت کو بہت زیادہ دل چاہتا تو غلام سے کہتا کہ وہ جانور کا سر خرید لائے۔ کسی نے اسے پوچھا آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم جب بھی کھاتے ہو سر کا گوشت کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سر کا نرخ معلوم ہے، نوکر اس کی قیمت میں خیانت نہیں کر سکتا اور نہ گوشت میں خیانت کر سکتا ہے۔ اگر عام گوشت ہو تو غلام پکاتے ہوئے ایک دو بوٹی کھا بھی سکتا ہے، مجھے کیا پتہ چلے گا، لیکن سر کو ہاتھ بھی لگائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس میں آنکھ، ناک، کان ہر چیز متعین ہے۔ پھر اس میں بیک وقت کئی مزے ہیں۔ آنکھ کا مزہ الگ ہے، ناک کا ذائقہ جدا ہے، کان کی لذت مستقل ہے، گدی اور مغز کی الگ۔ سر منگانے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں بلا تکلف کہ میں اسے بلا تکلف خادم کے سپرد کر دیتا ہوں اور پکانے کی مشقت سے بچ جاتا ہوں۔ ایک روز جب وہ خلیفہ مہدی کے دربار میں جانے لگا، اس کے گھر کی کسی عورت نے کہا اگر تمہیں خلیفہ نے مال دیا تو مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا اگر مجھے 1,00,000 درہم ملے تو تجھے 1 درہم دوں گا۔ خلیفہ نے 60,000 درہم دیے۔ اس نے اسی اعتبار سے عورت کو درہم کے 3 خمس دیے۔ ایک مرتبہ پکانے کے لیے 1 درہم کا گوشت خریدا۔ اتفاق سے کسی دوست نے دعوت کر دی، اس نے وہ گوشت اگلے وقت کے لیے رکھنے کے بجائے کسائی کو 1/4 درہم کے نقصان سے واپس کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے فضول خرچی پسند نہیں ہے۔ حضرت آمش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی نہایت بخیل تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کبھی آمش میرے غریب خانے پر تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا نمک سے تناول فرما لیں، اور اپنی اس خواہش کا برابر اظہار کرتا تھا۔ حضرت آمش رحمۃ اللہ علیہ معذرت فرما دیتے۔ آخر ایک دن جب اس نے اپنی دعوت کا اعادہ کیا، آپ نے حامی بھر لی، کچھ بھوک بھی تھی۔ گھر پہنچے، صاحب خانہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا اور نمک کی ڈلی سامنے لا کر رکھ دی۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی۔ میزبان نے کہا معاف کرو۔ اس نے دوبارہ مانگا، انہوں نے پھر معذرت کی۔ جب اس نے تیسری بار اللہ کے نام پر کچھ دینے کے لیے کہا، انہوں نے کہا بھاگ جا ورنہ ڈنڈے سے خبر لوں گا۔ آمش رحمۃ اللہ علیہ نے سائل سے کہا بھائی خیریت چاہتے ہو تو آگے بڑھ جاؤ، میں نے اس سے زیادہ وعدے کا سچا دوسرا نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے نمک سے روٹی کا ٹکڑا کھلانے کا وعدہ کیا تھا، بخدا انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق یہی 2 چیزیں میرے سامنے رکھی ہیں۔ ایثار کی حقیقت اور فضائل۔ سخاوت اور بخل کے بہت سے درجات ہیں، ان میں ایثار کا درجہ نہایت بلند ہے۔ ایثار کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود کسی دوسرے کو مال دے دینا، اور سخاوت یہ ہے کہ وہ مال کسی محتاج یا غیر محتاج کو ہبہ کر دینا جس سے اپنی کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو۔ ضرورت کے باوجود خرچ کرنا یقیناً ایک دشوار گزار مرحلہ ہے، اور بہت کم لوگ اس مرحلے سے کامیاب گزرتے ہیں۔ جس طرح سخاوت اس درجے پر منتہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنا مال دے ڈالے، اسی طرح بخل کا بھی انتہائی درجہ ہے، اور وہ یہ کہ آدمی مال رکھنے کے باوجود اپنی ضرورت میں استعمال نہ کرے۔ کتنے ہی بخیل ایسے ہیں جن کی تجوریاں دولت سے لبریز ہیں، اور وہ بستر مرض پر ایڑیاں رگڑ کر مر گئے، لیکن علاج پر ایک حبہ بھی خرچ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ دل کھانے کے لیے مچلتا ہے لیکن خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں۔ ہاں مفت مل جائے تو کھانے میں کوئی آر نہیں۔ ان دونوں شخصوں میں کتنا عظیم فرق ہے۔ اخلاق عطائے خداوندی ہے، جسے چاہتا ہے اس کا مستحق کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ سخاوت میں ایثار کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے ایثار کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 9۔ اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما امرا اشتہی شہوت فرد شہوت واثر علی نفسہ غفر لہ۔ یہ ابن حبان اور ابو الشیخ کی حدیث ہے، جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس شخص کی کوئی خواہش ہوئی اور اس نے اپنی خواہش کو پس پشت ڈال کر ایثار کیا، اس کی مغفرت ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 3 دن متواتر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اگر ہم چاہتے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے تھے، لیکن ہم نے دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دی، اور یہ بے حقی کی حدیث ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک شخص مہمان ہوا۔ گھر میں اس وقت مہمان کی خاطرداری کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی حاضر خدمت ہوئے اور وہ آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور جو کھانا گھر میں موجود تھا وہ مہمان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب بیوی سے کہا وہ چراغ گل کر دے تاکہ مہمان اندھیرے میں یہ سمجھے کہ میزبان بھی کھانے میں شریک ہے، حالانکہ میں صرف ہاتھ بڑھاتا رہوں گا، کھاؤں گا نہیں۔ میزبان انصاری نے ایسا ہی کیا۔ مہمان نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، رات تم لوگوں نے مہمان کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ بہرحال سخاوت اللہ تعالیٰ کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے، اور ایثار سخاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فائز رہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کے اس وصف کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 4۔ اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ سہیل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے بعض درجات کا مشاہدہ کرا دیجئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ تم اس مشاہدے کی تاب نہ لا سکو گے، تاہم میں تمہیں ان کے عظیم مراتب میں سے ایک مرتبہ عظیم کا مشاہدہ کراتا ہوں جس کے ذریعے میں نے انہیں تم پر اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آسمان کے ملکوت کا حجاب اٹھا لیا گیا۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کا مشاہدہ کیا اور آپ کے قرب خداوندی اور منزلت کے انوار سے گویا نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ محمد اس مرتبے تک کس طرح پہنچے؟ ارشاد فرمایا، ایک ایسے خلق کی بنا پر جسے میں نے صرف ان کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اور وہ خلق ہے ایثار۔ اے موسیٰ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ایثار کیا، مجھے اس کا محاسبہ کرتے ہوئے شرم آئے گی اور میں اسے بلا حساب جنت میں جانے دوں گا جہاں اس کا دل چاہے گا رہے گا۔ روایت ہے کہ عبداللہ ابن جعفر اپنے کسی قطع زمین کے معائنے کے لیے گئے، راستے میں کسی قوم کے باغ میں قیام کیا۔ اس میں ایک حبشی غلام کام کر رہا تھا۔ اتنے میں اس غلام کا کھانا آیا، ساتھ ہی ایک کتا بھی باغ میں آ گیا اور غلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ غلام نے ایک روٹی کتے کے آگے ڈال دی، اس نے روٹی کھا لی۔ غلام نے دوسری ڈال دی، اس نے وہ بھی کھا لی۔ پھر تیسری روٹی بھی کتے کو کھلا دی، یہاں تک کہ کھانا ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن جعفر یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے غلام سے پوچھا، تیری یومیہ غذا کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اسی قدر جتنی آپ نے دیکھی۔ آپ نے حیرت سے کہا، پھر تو نے اپنا کھانا اس کتے کو کیوں کھلا دیا؟ غلام نے کہا، بات یہ ہے کہ یہ جگہ جہاں ہمارا باغ ہے کتوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کتا کسی دور دراز علاقے سے محض کھانے کی لالچ میں یہاں آیا کرتا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ بیچارہ بھوکا رہ جائے اور میں کھانا کھا لوں۔ انہوں نے پوچھا، تم دن بھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا، فاقہ کروں گا۔ عبداللہ ابن جعفر نے دل میں کہا، میں اسے سخاوت پر ملامت کر رہا ہوں، حالانکہ یہ مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ آپ نے اسی وقت مالک کو بلا کر وہ باغ، غلام اور باغ میں موجود تمام آلات و اسباب خرید لیے اور غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اسے ہبہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی نے ایک بکری کی سری ہدیہ میں بھیجی۔ ان صحابی نے یہ سوچا کہ میرا فلاں بھائی اس کا زیادہ ضرورت مند ہے، انہوں نے دوسری وہ سری اس کو ہدیہ کر دی، دوسرے نے تیسری کو بھیج دی۔ اسی طرح وہ 7 آدمیوں تک پہنچی اور آخر میں پہلے ہدیہ کرنے والے کے پاس آ گئی۔ ہجرت کی رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ قریش کو دھوکہ دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ
علیہم السلام سے فرمایا کہ میں نے تم دونوں میں اخوت قائم کر دی ہے اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی ہے، اب یہ بات تمہیں بتلانی ہے کہ تم میں سے کس کی عمر زیادہ کی جائے۔ دونوں نے یہی چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو، حالانکہ ایک دوسرے کے لیے ایثار کسی نے پسند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم دونوں علی کے برابر بھی نہ ہوئے کہ میں نے ان کے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اخوت قائم کر دی تھی، اور وہ آج رات اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر فدا کرنے کے لیے ان کے بستر پر لیٹے ہیں اور ان کی زندگی اپنی زندگی پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اب تم زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے علی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کے پیتانے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل فرماتے، واہ واہ ابو طالب کے بیٹے، واہ واہ، آج تجھ سا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں تجھ پر فخر کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 207۔ اور بعض آدمی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے۔ ابو الحسن انطاقی کہتے ہیں کہ میرے پاس ری کے قریب واقع ایک گاؤں سے 30-40 افراد آئے۔ ان کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا کہ سب پیٹ بھر کر کھا لیتے، اس لیے انہوں نے جو کچھ موجود تھا دسترخوان پر رکھا اور چراغ گل کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو دسترخوان پر کھانا جوں کا توں موجود تھا۔ ہر شخص نے دوسرے کے لیے ایثار کیا اور اس طرح سب بھوکے رہ گئے۔ روایت ہے کہ شعبہ کے پاس ایک فقیر آیا، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا، اس لیے چھت کی ایک لکڑی ہی اتار کر اسے دے دی تاکہ فقیر نامراد واپس نہ ہو، اور ساتھ ہی حاجت روائی نہ کر سکنے پر معذرت بھی پیش کی۔ حذیفہ العدوی کہتے ہیں، غزوہ یرموک میں مجھے اپنے زخمی چچا زاد بھائی کی تلاش تھی تاکہ انہیں پانی پلا سکوں، اور صورتحال یہ تھی کہ میرے پاس پانی کے چند قطرے موجود تھے۔ بالآخر وہ مجھے نظر آ گئے، میں نے ان سے کہا، لیجئے پانی پیجئے۔ اتنے میں قریب میں ہشام ابن العاص کی کراہ سنائی دی، یہ بھی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ میرے بھائی نے ان کی طرف اشارہ کیا اور ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو تیسرے زخمی کی آواز آئی، انہوں نے ادھر اشارہ کر دیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ ہشام کے پاس آیا تو ان کی روح بھی قفص انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ چچا زاد بھائی کے پاس واپس آیا تو وہ بھی رخصت ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل کرے۔ عباس بن دہقان کہتے ہیں کہ بشر ابن الحارث کے علاوہ کوئی دنیا سے ایسا نہیں نکلا جیسا وہ آیا تھا۔ ایک شخص اس وقت ضرورت لے کر ان کے پاس آیا جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی قمیص اتار کر سائل کو دے دی اور کسی دوسرے سے قمیص مستعار لے کر پہن لی، اسی قمیص میں انہوں نے وفات پائی۔ ایک صوفی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم چند لوگ ترسوس کے باب جہاد کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر کا ایک کتا بھی ہمارے ساتھ ہو لیا۔ دروازے سے باہر نکل کر ہم ایک جگہ بیٹھ گئے، وہاں قریب ہی کسی جگہ ایک مردار پڑا ہوا تھا۔ وہ کتا مردار کی بو پا کر شہر واپس آ گیا اور اپنے ساتھ 20-25 کتوں کو لے کر آیا اور خود ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ کتے اس مردار پر ٹوٹ پڑے، تھوڑی ہی دیر میں اس کا صفایا ہو گیا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ جب تمام کتے کھا کر رخصت ہو گئے تو یہ کتا اٹھا اور ان ہڈیوں کو بھنبوڑنے لگا۔ ہم نے کتاب الفقر والزہد میں اولیاء اللہ کے حالات اور ایثار کے سلسلے میں وارد اخبار و آثار ذکر کر دیے ہیں، اب یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ سخاوت و بخل کی حدود اور حقیقت۔ شرعی شواہد سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بخل مہلکات میں سے ہے، لیکن یہاں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ بخل کی تعریف کیا ہے؟ اپنے کس عمل سے انسان بخیل ہو جاتا ہے؟ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے کو سخی تصور نہ کرتا ہو، لیکن ممکن ہے کہ کوئی دوسرا اسے بخیل سمجھتا ہو۔ ایک شخص کے عمل کے بارے میں لوگوں کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی اسے بخل کہہ سکتا ہے، کوئی اسے سخاوت کا نام دے سکتا ہے۔
ہے۔ علاوہ ازیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو اور وہ اپنے لیے مال کا جمع و امساک نہ کرتا ہو۔ اگر صرف مال کی حفاظت کرنے اور اسے روکنے سے آدمی بخیل ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی بشر بھی خالی نہیں ہے، اور اگر امساک سے آدمی بخیل نہیں ہوتا تو پھر بخل کے معنی کیا ہیں؟ بخل نام ہے امساک کا، پھر وہ کون سا بخل ہے جسے مہلکات میں شمار کیا جاتا ہے؟ اسی طرح یہ سوالات سخاوت کے بارے میں بھی اٹھتے ہیں۔ اس عمل کی کیا تعریف ہے جس سے آدمی سخاوت کے وصف سے متصف ہو جاتا ہے اور اس کے ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے؟ بخل کی تعریف کے لیے متعدد تعبیرات اختیار کی گئی ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال میں واجب حق ادا نہ کرنے کا نام بخل ہے۔ اس اعتبار سے وہ شخص بخیل نہ ہوگا جو اپنے ذمے واجب حقوق ادا کرتا رہے، لیکن یہ تعریف کافی نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرے میں شخص کو بالاتفاق بخیل کہا جاتا ہے جو قصائی سے گوشت یا نانبائی سے روٹی خرید کر لائے پھر اسے کچھ کم قیمت پر واپس کر دے۔ اسی طرح وہ شخص بھی بخل سے مبرہ قرار نہیں پاتا جو اہل و عیال کو قاضی کا مقرر کردہ روزینہ دینے میں کوتاہی نہ کرے، لیکن اگر اس کے اہل و عیال مقرر مقدار سے زائد روٹی کا ٹکڑا طلب کریں یا اس کے مال میں سے ایک کھجور کھا لیں تو وہ منع کرے۔ اسی طرح وہ شخص بھی بخیل کہلاتا ہے جو محض اس لیے کھانے پر کپڑا ڈال دے کہ آنے والا شریک ہو جائے گا، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس نے گوشت واپس کر کے یا اہل و عیال کو مقررہ مقدار سے زائد روزینہ دے کر یا روٹی لوٹا کر یا کھانا چھپا کر واجب حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو، پھر انہیں بخیل کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ دینے میں گرانی محسوس ہو۔ یہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کا عطیہ اس پر گراں گزرتا ہے، حالانکہ بہت سے بخیل ایسے بھی ہیں جو دانے دو دانے دے دیتے ہیں لیکن زیادہ دینے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر یہ مطلب ہے کہ بعض عطایا سخت معلوم ہوتے ہیں تو یہ بات سخی میں بھی ہے کہ بعض عطایا دینے میں اسے کوئی گرانی نہیں ہوتی لیکن بعض عطایا دینا بڑا دشوار ہوتا ہے، مثلا وہ عطیہ جو سخی کے تمام مال یا بیشتر مال کی جامع ہو۔ اس بنا پر کسی شخص کو بخیل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح سخاوت کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سخاوت بلا تعمل ضرورت پوری کرنے اور احسان جتائے بغیر دینے کا نام ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک سخاوت ایسے عطیے کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے دیا گیا ہو اور اس تصور کے ساتھ دیا گیا ہو کہ میں نے تھوڑا دیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہونا اور اپنی دہش سے مسرت پانا سخاوت ہے۔ بعض کے خیال میں مال کو اس تصور کے ساتھ دینا سخاوت ہے کہ مال اللہ کا ہے اور دینے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، اس لیے اللہ کا بندہ اللہ کا مال فقر و افلاس کے ادنا اندیشے کے بغیر دے رہا ہے۔ ایک تعریف کے مطابق اپنے مال میں سے کچھ دے دینا اور کچھ رکھ لینا سخاوت ہے، اور اپنا زیادہ مال دے دینا اور کچھ مال اپنے لیے باقی رکھ چھوڑنا جود ہے، اور خود مشقت برداشت کر لینا لیکن دوسرے کو تکلیف نہ ہونے دینا ایثار ہے، اور کچھ خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ بخل اور سخا کی حقیقت۔ بخل اور سخاوت کی تعریف میں یہ مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان میں ایک بھی قول ایسا نہیں ہے جو حقیقت کا پوری طرح احاطہ کر لے، اس لیے ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ نے مال کو ایک حکمت اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ اس سے مخلوق کی ضروریات زندگی پوری ہوں۔ اب اگر کسی شخص کو مال مل جائے تو وہ اسے مخلوق کی ضروریات میں خرچ کرنے سے روک بھی سکتا ہے، اور ان مواقع پر بھی خرچ کر سکتا ہے جہاں خرچ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مال کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، جہاں خرچ کی ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، اور جہاں امساک ضروری ہو وہاں خرچ کر کے مال ضائع نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں مال روکنا بخل ہے، اور جہاں روکنا ضروری ہے وہاں مال خرچ کرنا اسراف ہے۔ ان دونوں کے درمیان بھی ایک صورت ہے، یہی صورت محمود ہے۔ سخاوت وجود اسی درمیانی صورت یعنی اعتدال کا نام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت کا حکم دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ آیت نازل ہوتی ہے، وَلَا تَجْعَلْ
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 29. اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لینا چاہیے اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے. ایک جگہ ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما. پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 67. اور جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ کرنا اعتدال پر ہوتا ہے. ان آیات سے ثابت ہوا کہ جود اسراف و کمی اور قبض و بسط کی درمیانی راہ کا نام ہے، اور وہ درمیانی راہ یہ ہے کہ آدمی اپنے خرچ و امساک کو مقدار واجب اور مواقع وجوب پر محول کرے. ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ خرچ کا فعل صرف اعضاء سے صادر نہ ہو بلکہ دل بھی راضی ہو اور دینے میں نزع نہ کرتا ہو. چنانچہ اگر کسی شخص نے موقع وجوہ میں مال خرچ کیا لیکن دل نے اس پر تنگی محسوس کی تو اسے سخی کہلانے کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ متسخی یعنی بتکلف سخی بننے والا ہے. اس کے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ ہونا چاہیے کہ وہ ضرورتوں میں کام آئے، اس کے علاوہ کوئی علاقہ نہ ہو. خرچ کی مقدار واجب. اس تفصیل سے پتہ چلا کہ یہ بات واجب مقدار کی معرفت پر موقوف ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدار واجب کیا ہے. جاننا چاہیے کہ واجب دو طرح ہیں، ایک وہ جو شریعت کی طرف سے واجب ہے اور دوسرا وہ جو عادت اور مروت کی بنا پر واجب ہے، صحیح معنی میں سخی کہلانے کا مستحق ہے، اور دوسرا وہ جو واجبات کی ادائیگی سے گریز کرے اور نہ مروت و عادت کی روح سے عائد واجبات سے. اگر اس نے ان میں سے کسی ایک واجب سے گریز کیا اسے بخیل کہا جائے گا، اور واجب شرع ادا نہ کرنے والا شخص بخیل ہی نہیں بلکہ بہت بڑا بخیل ہے. جیسے کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اپنے اہل و عیال کو نفقہ نہ دے، یا زکوٰۃ اور نفقہ تو دے لیکن اس کے دل پر مال نکالنا شاق گزرتا ہو، ایسا شخص طبعاً بخیل ہے. اس کا دینا سخاوت نہیں ہے بلکہ سخاوت کا مظاہر ہے. ایسا شخص بھی بخیل ہے جو اپنا خراب مال دے، اچھا یا اوسط درجے کا مال دے کر اس کی طبیعت خوش نہ ہو. مروت کی بنا پر واجب ہونے والا خرچ یہ ہے کہ معمولی چیز دینے میں تنگی نہ کرے. ایسا کرنا ایک برائی ہے، اور یہ برائی احوال و اشخاص کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے. مثلا ایک چیز میں مالدار کی سخت گیری بری معلوم ہوتی ہے جبکہ اس چیز میں مفلس کی سخت گیری بری معلوم نہیں ہوتی. اسی طرح بعض چیزوں میں اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب اور خدام و ممالک کے ساتھ سخت گیری بری معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اگر یہ سخت گیری اجنبیوں کے ساتھ روا رکھی جائے تو اسے کوئی برا نہیں سمجھتا. اسی طرح پڑوسی کے ساتھ سخت گیری غیر پڑوسی کے ساتھ سخت گیری کے مقابلے میں زیادہ گراں گزرتی ہے. ضیافت میں سخت گیری جتنی بری لگتی ہے معاملات میں اتنی بری نہیں لگتی. سخت گیری کے مختلف احکام. خلاصہ یہ ہے کہ چار چیزوں کے اختلاف سے سخت گیری کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں. پہلا، جس کام میں سخت گیری کی جائے جیسے ضیافت اور معاملات. دوسرا، جس چیز میں تنگی کی جائے جیسے کھانا اور کپڑا، اس لیے کہ کھانے کے معاملے میں سخت گیری دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ بری ہے. اسی طرح کفن خریدنے، قربانی کا جانور اور صدقے کی اشیاء خریدنے میں تنگی کرنا جتنا برا معلوم ہوتا ہے دوسری چیزوں کی خرید و فروخت میں اتنا برا نہیں لگتا. تیسری، جس کے ساتھ تنگی کی جائے جیسے دوست، بھائی، قریبی رشتہ دار، بیوی، بچے یا غیر کے ساتھ جو تنگی کرے اس کے حالت کا اعتبار بھی کیا جائے گا کہ آیا وہ بچہ ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عالم ہے یا جاہل، مالدار ہے یا غریب. اس سے ثابت ہوا کہ بخیل اسے کہتے ہیں جو ایسی جگہ مال خرچ نہ کرے جہاں اسے شریعت یا مروت کی روح سے خرچ کرنا چاہیے. اس کی کوئی مقدار متعین کرنا ممکن نہیں ہے. بخل کی دوسری تعریف.
بخل کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ کسی ایسے مقصد کی خاطر مال خرچ نہ کرنا بخل ہے جو مال جمع کرنے سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ دین کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہم ہے۔ اس لحاظ سے زکوٰۃ اور اہل و عیال کا نفقہ ادا نہ کرنے والا بخیل ہے۔ مروت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جو شخص معمولی چیزوں میں تنگی کرے، خاص طور پر ایسی چیزوں میں جن میں ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تنگی کرنا مناسب نہیں، وہ شخص اپنی مروت کو مجروح کرتا ہے۔ بخل کا ایک اور درجہ، یہاں ایک اور درجہ رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک شخص جب واجب شرعی بھی ادا کرتا ہے اور مروت کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت سے مال کا مالک ہے۔ یہاں حفظ مال بھی اہم ہے کہ آئندہ کام آئے گا اور زمانے کے مصائب سے نبرد آزما ہونے میں معاون ثابت ہوگا، اور آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا بھی اہم ہے۔ آخرت کی اہمیت بہرحال زیادہ ہے، اس لیے اگر کوئی مالدار آخرت میں اپنے درجات کے رخصت کے لیے خرچ نہ کرے، وہ عقل مندوں کے نزدیک بخیل ہے، اگرچہ عوام الناس اسے بخیل نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر صرف دنیاوی اغراض پر رہتی ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے کی تلخیوں سے بچنے کے لیے مال کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ بعض اوقات عام لوگوں پر بھی ایسے شخص کا بخل منکشف ہو جاتا ہے، مثلا کوئی تنگ دست کسی مالدار کے پڑوس میں رہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ اسے نہ دے اور یہ کہہ دے کہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں اور زکوٰۃ کے علاوہ مجھ پر کچھ واجب نہیں ہے۔ یہ بات یقیناً بری ہے، لیکن یہ برائی بھی مالدار کے مال کی مقدار اور محتاج کی ضرورت اور اس کی دینداری اور نیکی کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ جو شخص شریعت اور مروت کے واجبات ادا کر دے وہ بخل سے بری ہوگا، تاہم اسے جود و سخا کے وصف سے متصف نہیں کیا جائے گا جب تک وہ یہ فضیلت اور بلند درجات حاصل کرنے کے لیے واجبات سے زائد مال خرچ نہ کرے۔ اگر کسی شخص پر کوئی شرعی واجب نہ ہو اور وہ محض مروت کے تقاضے سے خرچ کرنا چاہتا ہو، حالانکہ اگر وہ خرچ نہ کرے تو اسے ہدف ملامت بھی نہیں بننا پڑے گا۔ ایسا شخص اتنا ہی سخی ہے جتنی اس کے اندر خرچ کرنے کی خواہش ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ قلت و کثرت کے بے شمار درجات ہیں، اسی لیے بعض لوگ بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں۔ بہرحال کسی کے ساتھ مروت اور عادت کی روح سے اچھا سلوک کرنا بشرط یہ کہ وہ دل کی خوشی کے ساتھ ہو، کسی لالچ، خدمت کی توقع، بدلے، شکر اور تعریف کی خاطر نہ ہو۔ جو شخص تعریف و توصیف کی خاطر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ دراصل تاجر ہے، سخی نہیں ہے۔ وہ اپنے مال سے تعریف خرید رہا ہے۔ تعریف کی لذت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ اسی لذت کے حصول کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، حالانکہ سخاوت بلا عوض خرچ کرنے کا نام ہے۔ انسانوں پر لفظ سخاوت کا اطلاق حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے، اس لیے کہ وہ بلا مقصد خرچ نہیں کرتا۔ اگر اس کا بظاہر کوئی دنیاوی مقصد بھی نہ ہو تب بھی آخرت کے ثواب اور سخاوت کی فضیلت کا حصول اور بخل کے رذائل سے نفس کی تطہیر اس کے مقاصد میں ضرور شامل ہوتی ہے، اور اسی لیے اسے سخی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر مذمت کے خوف اور لوگوں کی ملامت کے اندیشے کی وجہ سے دے یا جسے دیتا ہے اس سے نفع کا متمنی ہو تو اس خرچ کو جود یا سخاوت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ان اسباب و محرکات کی بنا پر خرچ کرنے پر مجبور ہوا ہے۔ اس نے کسی اندرونی جذبے یا دل کے داعیے سے خرچ نہیں کیا ہے۔ اسے عوض لینے والا کہیں گے، سخی نہیں کہیں گے۔ ایک عابدہ حبان ابن بلال کے پاس کھڑی ہوئی، وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس سے میں کوئی مسئلہ دریافت کر سکوں؟ لوگوں نے کہا، ہاں، جو چاہو حبان ابن بلال سے پوچھ سکتی ہو۔ عورت نے سوال کیا، تم سخاوت کے کیا معنی لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سخاوت کے معنی ہیں دینا، خرچ کرنا اور ایثار کرنا۔ اس نے کہا، یہ دنیا کی سخاوت ہے، دین کی سخاوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، دین کی سخاوت یہ ہے کہ ہم سخی دلوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کی مشقت ہمارے دلوں اور جسموں پر گراں نہ گزرے۔ اس نے پوچھا، کیا تم اپنی اس عبادت سے ثواب کی بھی نیت رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں، ہم ثواب کی نیت رکھتے ہیں۔ عورت نے دریافت کیا، کیوں؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک کے بدلے 10 دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عورت نے حیرت سے کہا، چہ خوب، ایک دے کر تم 10 لینے
دینے کی خواہش رکھتے ہو اور اسے سخاوت بھی کہتے ہو؟ انہوں نے دریافت کیا تمہارے نزدیک سخاوت کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک سخاوت یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں اس میں لذت ملے، تمہارے دلوں پر گرانی نہ ہو اور تم اپنی اس اطاعت پر کسی صلے یا اجر کی تمنا نہ رکھتے ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ کیا تمہیں اس بات سے شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی حالت کا علم ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ تم ایک کے عوض 10 نیکیوں کی لالچ میں عبادت کر رہے ہو۔ یہ بات تو اہل دنیا بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص انہیں کچھ دے اور پھر اس کے صلے کی امید رکھے۔ ایک اور عابدہ خاتون کہتی ہیں کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ سخاوت درہم و دینار سے ہوتی ہے؟ لوگوں نے پوچھا پھر سخاوت کس چیز سے کی جاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرے نزدیک سخاوت جان سے کرنی چاہیے۔ محاسبی کے قول سے اس جملے کی تفصیل ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا دین میں سخاوت یہ ہے کہ محض اللہ کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دے اور اس کی خاطر جان کی قربانی بری معلوم نہ ہو۔ دل کی سخاوت اسے جان کی قربانی پر مجبور کرے، لیکن وہ اپنے اس عمل پر کسی اجر کی خواہش نہ رکھے، نہ اس وقت اور نہ آئندہ کسی موقع پر، اگرچہ ثواب کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ مگر کمال سخاوت یہ ہے کہ ثواب اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار پر چھوڑ دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کی اسے امید بھی نہ ہو۔